سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقوں میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں۔ کان کے کچے بولنے کا مطلب انہوں کوئی بھی بات سن لیتے، ان کو جا کے کچھ بھی بول لو، انہوں وہ سن کے اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں، اس کو بولتے کان کا کچا ہونا۔ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی کے کان ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، خالی اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اپنی بد عقیدگی، بدگمانی، بدزبانی کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی بد عقیدگی بولو تو ایمان نہ رکھنا، عقیدہ نہ رکھنا سرکار پہ، اور بدگمانی کرنا، ان کے بارے میں کچھ تو بھی خیالات کر لینا، اور غلیظ زبان چلانا، اس کے ذریعے رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ یہ حرکتاں کر کے، اور ان کے لیے تو بہت مصیبت والا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھے، تمہیں ایگریڈ رکھے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، یعنی بجائے مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول اللہ کو راضی کرتے۔ رسول اللہ کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی رضا کا مطلب ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اپوز کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے، یہ زبردست بے عزتی ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی آیت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے، اور جو ان منافقوں کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ فرما دیجئے، یعنی یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیت نازل کر دے کہ ان کے دلوں میں جو باتیں چھپے ہو وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ آیت نمبر 65 اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے ہیں، یعنی ہم تو ٹریولنگ میں ہم خالی ٹریولنگ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، یعنی یہ سب مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سب ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب تم معافی مت چاہو، معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اب تم معافی مت چاہو، تمہارا جو ایمان ہے اس کو ظاہر کرنے کے بعد اب تم کیا ہو گئے ہو؟ کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروپ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروپ کو تو عذاب دے کے رہیں گے، اور اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے، وہ کرمنلز تھے۔ 67 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق ہائپوکریٹ مرد، منافق مرد، ہائپوکریٹ عورتیں، ہائپوکریٹ ویمن،
ایک دوسرے کی جنس ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کا مٹیریل ہے. یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، غلیظ کام کرو بول کے یہ لوگ بولتے ہیں، اور اچھی باتوں سے یہ لوگ روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں. اللہ کی راہ میں یہ خرچ ہی نہیں کرتے. سمجھے بات؟ تو انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا یا اللہ کو بھلا دیا ہے، تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، اللہ ان کو بھی بھلا دیا. بے شک منافقین ہی نافرمان ہے، یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہائپوکریٹس اللہ کے کی نظر میں ناپسند لوگ ہیں، نافرمان. آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے، دوزخ کی آگ کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے منافقو، او ہائپوکریٹس، ان لوگوں کی مثل ہو، یعنی تم لوگ ان لوگوں کے جیسے ہے جو تم سے پہلے تھے، یعنی رسول اللہ سے پہلے کے زمانے میں ان سے پہلے جیسے لوگ تھے نافرمان، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کے ساتھ بدماشی کرنے والے، ایسے لوگ ہیں. وہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ تم سے بہت زیادہ پاورفل تھے، طاقت تھی ان کے اندر، اور تم سے زیادہ پیسے والے تھے، اور تم سے زیادہ انہوں کی اولادیں تھیں. بس وہ اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے، انہوں دنیا میں جو فائدہ اٹھانا تھا وہ تو اٹھا چکے. اب تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو، تم بھی اٹھا لو. جیسے تم سے پہلے لوگوں نے دنیا میں مذاق کیا، اپنے مقررہ حصے پہ ان کے حصے میں جو دیا گیا تھا اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائے تھے. اب تمہارے کو جو حصہ دیا تم بھی اس سے فائدہ اٹھا لو، مزہ اٹھاؤ دنیا کے مال کا. نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل اور غلطاں ہو جیسے باطل میں داخل اور غلطاں تھے، یعنی جیسے وہ لوگ باطل میں یعنی گندگی میں داخل ہو گئے تھے، اور وہ جو غلطیاں کر رہے تھے تم بھی ویسی کرو. ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ خسارے میں ہیں. آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم قوم عاد اور قوم سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور باشندگان مدائن بول کے ایک جگہ تھی جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اور ان بستیوں کے رہنے والے جو الٹ دی گئی تھی، جو بستیوں کی بستیاں الٹا دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے الٹا دیے تھے. تو کیا یہ لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں پہنچی؟ ان کے پاس بھی ان کے رسول کلیئرلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی اور اس کو ایگری نہیں کیا، اور نافرمانی کی. وہ رسول جو ان کے پاس آئے تھے ان کو ستائے. بس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق کے باعث، یعنی اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے.